اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل، آج پھر ہم درس شریف کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے نیکی کے رستوں پر چلنا، نیکی کے رستے کیا کیا ہیں اور ان کی فضائل کیا ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، حضرت ابو ذر ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند اصحاب حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ 2 نیکیاں کرتے ہیں۔ یعنی ہم صرف نماز پڑھتے ہیں جب کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی صدقہ بھی کرتے ہیں۔ ہم تو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے یا تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو مایوس نہیں فرمایا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ تم کہہ دینا، اللہ صدقے کا تمہیں ثواب عطا فرما دے۔ الحمدللہ تم کہہ دینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے۔ اللہ اکبر تم کہہ دینا، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ نیکی کا حکم دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، برائی سے منع کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم باہر بیٹھے ہیں، چند دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فضولیات میں پڑھیں، لغویات میں پڑھیں، بلکہ اگر میں ان کے ساتھ مخلص ہوں، ان کا اچھا دوست ہوں، تو پھر مجھے اپنے دوستوں کو نماز کی ترغیب دلوانی چاہیے، نماز کی طرف ان کو آمادہ کرنا چاہیے۔ جب میں آؤں، رستے میں جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ان کو نماز کا کہتا ہوں، نیکی بھی ہو جائے گی، چونکہ نیکی کا حکم دینا یہ صدقے کے مترادف ہے، نیکی بھی ہو جائے گی اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی میرا دوست کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے، اللہ پناہ شراب نوشی وغیرہ کرتا ہے، اگر میں اس کو منع کرتا ہوں، ایک تو میری دوستی کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور مجھے اس پر صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، یعنی حق زوجیت ادا کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکمیل شہوت پر بھی ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے ناجائز طریقے سے کسی کی شرمگاہ پیش کی جائے، اس پر حرام کرے گا، گناہ ملے گا۔ تو اسی طرح اگر وہ 2 اشخاص جن کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نکاح کیا گیا ہے، بیاہ کیا گیا ہے، جب وہ ملیں گے تو پھر ان کو صدقے کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا وقار ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہمیں صدقے کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے،
حضرت ابو ذر ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اگرچہ چھوٹی سی ہی نیکی ہو، اس کو حقیر جان کے ضائع مت کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں نیکی ہمیں بالکل ہلکی سی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی نیکی کی برکت سے ہی ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا دیکھو ان میں سے کوئی بھی بندہ مجھ سے کسی ایک مقام پر بھی ڈرا ہو تو اس کو نکال کر جنت کا مالک بنا۔ زیادہ نہیں، ہر وقت نہیں، ہر لمحہ نہیں، ہر سا نہیں، بس ایک بار کسی مقام پر اللہ کا ڈر آ گیا۔ اب دیکھنے میں یہ بالکل ہمیں ہلکی سی نیکی لگ رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اس نے دنیا میں ایک بار اللہ سے ڈر گیا تھا، گناہ پر قادر تھا، لیکن دل میں اللہ کا خوف آ گیا، صرف ایک بار، 2 بار 3 بار نہیں، صرف ایک بار ڈرا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت کا مالک بنا۔ تو کوئی بھی نیکی ہو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی بندے کو بہت کچھ عطا کر جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائیوں کو خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ کیا مطلب؟ جب تم کسی سے ملاقات کرتے ہو تمہارے چہرے پہ یبوست نہیں ہونی چاہیے، تمہارا چہرہ اترا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جانی چاہیے۔ تم اس کو اس طرح ملو، اس طرح اس کے ساتھ پیار کرو، اس طرح اس کے ساتھ سلام لو، اس طرح اس کے ساتھ مصافحہ کرو کہ اس کو احساس نہ ہو، کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یار یہاں پہ تو مجھے پیار ہی نہیں ملتا۔ نہیں، کوئی بھی ہو۔ اور بڑی معذرت سے ہمارے علماء طبقے میں ہم نے لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، جیسا جس کا سٹیٹس ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ملتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی امیر بندہ میرے پاس چل کے آ جائے تو میں کہتا چودھری صاحب آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی، مجھے آپ حکم کرتے میں چل کے آ جاتا۔ اگر کوئی غریب ہمیں پیغام بھجوا دے تو ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہمارے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ نہیں، اگر امیر کے بلانے پر جا رہے ہیں تو پھر غریب کے بلانے پر بھی جانا چاہیے۔ جو پروٹوکول ہم امیر کو دیتے ہیں وہی پروٹوکول غریب کو دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، آقا دو عالم علیہ السلام تشریف فرمائیں مسجد نبوی شریف میں، ایک عورت آئی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس نے آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو۔ کہا یہاں پہ نہیں، مسجد نبوی شریف سے باہر جا کے کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، دھوپ میں حضور کھڑے ہو گئے۔ اب حضور کا نازک بدن، بار نبوت کی ذمہ داریاں، اہم ذمہ داریاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، عرب کی دھوپ ہے، صحابہ کو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ مائی باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے، وہ کرتی رہی، حضور سنتے رہے، کافی دیر بیت گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کی اتنی لمبی باتیں سننے لگ گئے، گرمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی میں بھی نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ جس کی کوئی نہ سنے اس کی محمد سنتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی سے فرمایا اے عورت، جب تیرا جی چاہے محمد کو آ کے دکھڑے سنا لیا کرو، میں تمہارے دکھڑے سننے کے لیے تیار۔ اس طرح کا ہمیں انداز اپنانا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ ہمارے پاس آئے اس کو ایک اپنائیت ملے، اس کو پتہ چلے کہ میں کسی اپنے کے پاس آیا ہوں، کسی غیر کے پاس نہیں گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو
حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم